بھاولپور عبیداللہ راجپوت کی سردار طاہا سید تیر سے خصوصی ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ اس وقت وہ تیر ہاؤس کوٹلہ موسیٰ خان میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے سردار طاہا سید تیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خوشگوار ماحول میں مختصر گپ شپ ہوئی اور چند اہم سوالات بھی کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں عبیداللہ راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیداللہ راجپوت بول رہا ہوں۔ اس وقت ہم ٹائر ہاؤس کوٹلہ موسیٰ خان میں موجود ہیں اور سردار طاہا سید ٹائر صاحب کے ساتھ گپ شپ کریں گے اور ان سے 2-3 سوالات کریں گے۔ صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ آپ لندن سے تعلیم حاصل کر کے کوٹلہ موسیٰ خان میں آئے ہیں اور آتے ہی آپ نے ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب کو مدعو کیا ہے، ایک فنکشن رکھا ہے، اس کا کیا مقصد؟ شاہد خاقان عباسی صاحب سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں، میرے نانا سے ان کے تعلقات تھے، تو جب انہوں نے پارٹی بنائی تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میری 2-4 ملاقاتیں ان سے اسلام آباد میں ہوئی اس وجہ سے۔ تو وہ ہماری ڈسٹرکٹ میں چکر لگانا چاہ رہے تھے، ظاہر ہو سکتا ہے پاسبلی ان کا کوئی سیاسی انیشیٹو ہو اس میں۔ اپنی حقیقت کو جان کے اپنے آپ سے منافقت کیے بغیر رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ میرا رب بہتر جانتا ہے، لیکن آیا میں اس حلقے سے لڑنا چاہوں گا یا میں بلے خالد والے حلقے سے لڑنا چاہوں گا یا میں کسی اور حلقے سے لڑنا چاہوں گا، آئی تھنک اٹس ٹو سون ٹو آنسر سچ کویشچنز۔ ابھی اس کے اوپر کسی قسم کا کمنٹ کرنا بے معنی ہے، کیونکہ 4 سال ابھی الیکشن کو رہتے ہیں اور میاں غزین صاحب کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہترین ہے۔ حالانکہ آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ سردار عبداللہ خان ڈائر صاحب اور میاں عثمان صاحب ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑا کرتے تھے، لیکن آج بھی جو ہے اپنا مجھے پتہ ہے جب تک سردار عبداللہ خان ڈائر صاحب زندہ رہے ان کے دل میں میاں عثمان عباسی صاحب کے لیے بے انتہا عزت ہے، اور میاں عثمان عباسی صاحب کے دل میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ خان ڈائر صاحب کے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے بہت عزت ہے۔ تو سیاست رواداری ہے، سیاست عزت و احترام کا نام ہے۔ یہ وہ سیاست نہیں ہے جو سیاست آج کل ہمارے ملکوں کے اندر مشہور ہوئی ہے اور جس سے گریز کرنا میرے خیال میں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے گریز کریں۔ وہ سردار صاحب یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب سے آپ کا تعلق جو ہے، اگر وہ آپ کو الیکشن لڑانا چاہیں تو پھر آپ غزین عباسی صاحب کو چھوڑ دیں گے؟ تعلق کی بنیاد کے اوپر الیکشن نہیں لڑا جاتا، الیکشن لڑا جاتا ہے ہر حلقے کی صورتحال کے اوپر، ووٹروں کی صورتحال کے اوپر، اور اس ٹائم تعلق تو شاید میرا بہت لوگوں سے ہو اور شاید بہت لوگ مجھے الیکشن لڑانا چاہتے ہو، شاید آپ مجھے ووٹ دینا چاہ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے جو آپ کا کیمرہ مین ہے وہ مجھے ووٹ نہ دینا چاہ رہا ہو۔ تو جو گراؤنڈ سچویشن ہوتی ہے، جو گراس روٹ لیول کی حالات ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ الیکشن لڑتے ہیں۔ آپ یہ تعلقات کی بیسس کے اوپر الیکشن نہیں لڑتے، کیونکہ الیکشن ایک حقیقت ہے، اس کے اندر سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان کے تعلقات بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے بہت محنت لگتی ہے اور بہت لوگوں کی امیدیں اس کے جڑ جاتی ہیں۔ تو قبل از وقت میں پہلے جیسے آپ کو بتا رہا ہوں، قبل از وقت ایسی چیز کے اوپر کمنٹ کرنا میرے حساب سے یہ مناسب نہیں ہے، بڑی غیر مناسب بات ہے۔ اچھا سردار صاحب، اس کے علاوہ جو کسانوں کے مسائل چل رہے ہیں اس وقت، سی ایم پنجاب صاحبہ جو ہیں انہوں نے جو گندم کے حوالے سے جو 2 سال سے مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کسانوں کی کس طرح حکومت کو جو ہے نا وہ اقدامات کرنے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں کیے؟ راجپوت صاحب، ہم لوگوں کی پہچان جو ہے، آپ باہر میں انگلینڈ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو جہاں پہ بھی پاکستان کی پہچان ہے ایگرو بیسڈ کنٹری۔ ہماری معیشت زراعت سے، ہم لوگ زراعت سے، ہمارا 70% امپلائمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی زراعت سے لنکڈ ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا بینکنگ سیکٹر زراعت سے لنکڈ ہے، آپ کا لیسنگ سیکٹر زراعت سے لنکڈ ہے، آپ کا یہ جو انفراسٹرکچر ہے زراعت سے لنکڈ ہے، آپ کے کھاد والے، آپ کے پیسٹیسائڈ انڈسٹری سارے زراعت سے لنکڈ ہیں۔ صرف میں یہاں پہ اگر ذمہ دار بیٹھا ہوں تو زراعت سے لنکڈ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر اس کو کسی قسم کا بھی نقصان پہنچے گا تو ملک کی پوری معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ اور کسی بھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذمہ دار کو نیچے کر کے، ذمہ دار کو پریشرائز کر کے یا کسی
تناؤ میں ڈال کے آپ اس ملک کی بہتری کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ سب سے زیادہ بھولے بھٹکے لوگ ہیں ایسے. آپ جو ہے آپ اپنی حقیقت پہچانیں. آپ کوئی انڈسٹریل ملک نہیں ہے, آپ جو ہے ایک ایگرو بیسڈ کنٹری. جب تک آپ کا کسان خوشحال نہیں ہوگا, جب تک آپ کا ذمہ دار خوشحال نہیں ہوگا, جب تک آپ کا یہ جتنے کاروباری ہیں یہ خوشحال نہیں ہوں گے, آپ کا ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اٹس ناٹ ایون پاسبل. تو اس بارے میں سوچنا بھی بے وقوفی ہے. ہاں, جو پچھلے 2 سالوں کے اندر کسان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. میں نے خود میں تو چھوٹا سا کسان ہوں, لیکن جتنا مجھے نقصان آیا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ نے تو پھر بھی ہمیں کچھ تو قوت دی ہے برداشت کرنے کی.